تو پھر جو کیفیت حاصل ہوگی، روح کو جو بالودگی ملے گی، جو اس کے اندر ترفع ہوگا، جو اس سے ایک روحانی مسرت حاصل ہوگی، اس کا تم اندازہ کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ورچوز، خدمت خلق کے کام، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا کام، لوگوں کے رنج کو شیئر کر لینے کا کام، سمپیتھی انگریزی کا لفظ جو ہے وہ سم اور پیتھی، پیتھوس کہتے ہیں رنج اور غم کو، تو رنج اور غم میں شریک ہو جانا، سمپیتھی، آپ اس کے غم میں شریک ہو گئے، آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا غم آپ نے بانٹ لیا ہے۔ سمپیتھی کے معنی یہ ہے اصل میں ہمدردی، درد آپ کا مشترک ہو گیا ہے۔ ہم عصر، ایک ہی زمانے کے لوگ، ہم جماعت، ایک ہی جماعت میں لوگ، ہم درد، وہ لوگ جن کے درد مشترک ہو جائیں، جو لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک نظم جو پڑھی تھی میں نے میٹرک میں انگریزی میں، وہ مجھے نہیں بھولتی ہے، وہ بڑی پیاری نظم ہے، چیریٹیز۔ اب چیریٹی کا لفظ آتا ہے انگریزی میں بر کے لیے، نیکی، خیر، بھلائی، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی دوا دارو کرنا، یہ سب کیا چیریٹی ہے، چیریٹیبل ایکٹس ہیں۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس۔ اب یہ تین الفاظ دیکھیے، اس نیکی کے کام کرنے سے ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، اینڈ ہیل، آپ کے اندر کے زخم جو ہے وہ ان کے اوپر مرہم رکھا جاتا ہے۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس۔ یہ تو نیکیاں جو ہیں یہ انسانوں کے قدموں میں جیسے پھول کسی نے بکھیر دیے بکھرے ہوئے ہیں، جو شخص چاہے پھول اٹھا لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، وہ جو کھلے ہوئے پھول ہیں یا بکھرے ہوئے پھول ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کی جھولی جتنی بڑی ہے اتنی پھول سمیٹ سکیں گے۔ They are scattered over the feet of men like flowers. No mysteries here, no special mood. For the high and not for the low. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے ہی صرف اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوں، غریبوں کے لیے نہ ہو۔ غریب اپنی ایک روٹی میں کسی کو شریک کر لے گا تو اس سے کہیں زیادہ مسرت حاصل ہو جائے گی، جبکہ لکھ پتی جو ہے 100 مسلی کھلا دے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو وہ کیفیت نہیں مل سکتی کہ جو غریب اپنی ایک روٹی کو بانٹ کر اگر کھا رہا کسی کے ساتھ۔ تو یہ کوئی ایکسکلوسیو وہ نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں ہی کے لیے ہو۔ نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل مون، فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو۔ اب یہاں سملی آئی ہے جسے کہتے ہیں تمثیل۔ The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ ایک بہت شاندار محل ہے، اس کی بھی چمنی سے دھواں جا رہا ہے۔ ایک بیچارے غریب کی کٹیا ہے، اس کٹیا میں بھی کوئی چولہا جل رہا ہے، اس میں سے بھی دھواں جا رہا ہے، دھواں برابر اوپر جائے گا، اس کے اوپر جانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے وہ ہاٹی پیلس سے نکل رہا ہو اور چاہے ہمبل کاٹیج سے نکل رہا ہو۔ اسی طرح ان نیکیوں سے اپنے آپ اپنے باطن کے اندر ایک راحت کا احساس حاصل کر لینا، یہ سب کے لیے کھلا ہوا کھلا میدان ہے۔ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایمان کے فوراً بعد وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اب یہاں بھی انفاق کو پہلے لائے، اور یہی گویا کہ اصل روح بیان کی۔ یہاں تو ایک ہی چیز کا بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں نمایاں کیا ہے کہ ایک ہے وہ مال خرچ کرنا جو آپ کو خود پسند نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں جو 2 رکوع آئے تھے اس میں بھی اس کی بات آئی تھی کہ الا ان تغمضوا فیہ، تم جو ہے اپنا ردی مال نکال کر کسی کو نہ دو غریب کو، کہ جو اگر کسی وقت تم غریب ہو اور تمہیں دیا جائے تو تم کبھی پسند نہیں کرو گے کہ تم وہ مال قبول کرو، الا یہ کہ بس صرف اپنی نگاہ بند کر لو اور لے لو، ٹھیک ہے اب جو بھی میں نے ہاتھ دستے سوال دراز کیا تھا اب جو بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے قبول کر لوں گا۔ لیکن یہ کہ نہیں، مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، وہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ اب انفاق کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، بہت مفصل بحثیں ہم کر چکے ہیں کہ انفاق ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی مدیں جو ہیں ان میں ایک ہے غربا مساکین، ان کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے زیادہ طور پر عام طور پر صدقات کے لفظ آتے ہیں، ایتاء مال کا لفظ آتا ہے، انفاق کا لفظ آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے صرف کرنا۔ لیکن اس میں بھی بہتر سے بہتر مال نکالو، اعلیٰ سے اعلیٰ مال نکالو، بیشتر مال نکالو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا نکال دیا
اور اس سے سمجھا کہ بس میں نے حق ادا کر دیا ہے. نہیں، بہتر اور بیشتر مال نکالو اللہ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب ماں میں عام کر دی، جو بھی تم خرچ کرو گے، جو شے بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے. جن احساسات و جذبات کے ساتھ تم خرچ کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. تمہاری دلی جو کیفیات اس وقت ہے وہ بھی اللہ پر آیا ہیں. اور یہاں ایک نقطہ نکالا ہے بعض مفسرین نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بھی ہے اور آج کے ماحول میں بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے، کہ وہ چیزیں بھی کہ جو آپ کے گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی کسی کو دے دینا ثواب سے قطعاً خالی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نیکی کا اعلیٰ مقام، بلند مقام، نیکی کی اصل حقیقت تک رسائی کے لیے تو جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ زائدہ ضرورت اگر کوئی مال ہے یا وہ اب آپ کے دل سے اتر گیا ہے، کپڑا ہے کوئی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی پھٹا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے دل سے اتر گیا، اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ نے اس کی جگہ نیا کپڑا سلوا لیا، تو دے دیجیے کسی کو. ظاہر بات ہے کام آ جائے گا کسی کے. تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی در حقیقت ثواب تو اس میں بھی ہے، خیر تو اس میں بھی ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں جو اصل بحث ہے وہ یہ کہ نیکی کی اصل حقیقت، ورچو کی جو اصل ریئلٹی ہے اور اس کی جو حقیقت تک رسائی جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو مال محبوب ہو اسے اللہ کی راہ میں صرف کرو. یہ جو میں نے کہا کہ آج کے حالات میں بہت ریلیونٹ ہے، وہ خاص طور پر میں افغانستان کے لوگوں کے بارے میں، کہ جو لوگ وہاں کچھ گئے ہیں، جا کر دیکھ کر آئے ہیں، تو ان نے آ کر یہ کہا ہے کہ کوئی شے بھی ان کے لیے ایسی نہیں ہے کہ جو مفید نہ ہو. آپ کے گھر میں بیکار جوتے پڑے ہوئے ہوں وہ نکال دیجئے، دے دیجئے. کپڑے ہوں زائدہ ضرورت، نکال دیجئے، دے دیجئے. جو شے بھی ہو وہ دیجئے. اس وقت ان کو ہر شے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سورہ قصص میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پورا سینائی پیننسلا کراس کر کے پہنچے تھے مدین، اور وہاں جا کر اس کے باہر جو کنواں تھا وہاں بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد جو دعا کی ہے انہوں نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو ہر اس شے کا محتاج ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے. ہر شے کا محتاج ہوں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس وقت میری ضرورت ہے. یہاں میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں، پہچاننے والا ہی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں. میں تو گویا کہ محتاج مطلق جسے کہا جائے، انتہائی محتاجی کی کیفیت میں اس وقت ہوں، تو میری جھولی میں جو بھی ڈال دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہی معاملہ آج افغانستان کا ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ جو اس وقت سینکشنز ان پر لگائی گئی ہیں. چنانچہ جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہر شخص اپنے گھروں میں دیکھے چیزیں، اپنے ٹرنک کھولے، وارڈروبس دیکھے، جو چیزیں ضرورت سے زائد اور پڑی رہتی ہیں خامخواہ، وہ سال ہر سال سے بھی پڑی رہتی ہیں، جو آپ نے استعمال کبھی نہیں کی ہے لیکن پڑی ہوئی ہیں. جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے ہاں تو کثرت کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے. جوتے کو جوڑے ہیں تو کئی جوڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی غریب آدمی ابھی اسے کافی استعمال کر سکتا ہے، تو وہ چیزیں دیجیے اللہ کی راہ میں. بہرحال اس وقت اس درس میں اس سے زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ایک خاص مسئلہ ہے جو یہودیوں نے حضور کے خلاف ایک سکینڈل کے طور پر اور ایک آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنایا تھا. اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھے. نہ وہ گوشت کو جائز سمجھتے تھے نہ اونٹ کے دودھ کو. اب اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اسی شریعت کے پیروکار ہیں جو ابراہیم کی ہے، ملت ابراہیم ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن ابراہیم کے زمانے سے تو یہ چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں، یہ محمد نے کیسے حلال کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بات تمہاری غلط ہے، یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. ہاں ایک خاص بات ہے جو اس کے پس منظر میں ہے، وہ کیا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب الطعام یہاں پہ آیا، الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، معہود ذہنی. جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حلت و حرمت کے بارے میں جو ایک اختلاف اور نزاع برپا کر دیا گیا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ ہر چیز کھانے جائز ہے، یعنی یہ کہ سور کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا اور مردار کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا. لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں یا اس معاشرے میں جن کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اب وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، یہ چیزیں تھیں جو ان کے یہاں کھائی جاتی تھیں، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جسے حرام ٹھہرا لیا تھا خود اسرائیل نے اپنے آپ پر. اب یہاں اسرائیل آیا ہے حضرت
یعقوب علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو نام تھا وہ تو یعقوب